والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرہ مرات، یعنی جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، آج جو ہے وہ میری حاضری مکتبۃ المدینہ العربیہ جو کہ دبئی میں ہے، تو یہاں جب وہ میری حاضری ہوئی تو میں نے کہا چلیں یہاں سے کچھ لائیو ہو جائیں اور علم کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ مدنی پھول بھی عرض کرتا چلوں۔ چونکہ دعوت اسلامی کا ایک ادارہ ہے مکتبۃ المدینہ جو کہ دعوت اسلامی کے شعبہ ہے، اور اس کا کام ہے دینی کتب کی اشاعت، یعنی دینی کتب چھاپنا اور اسے سیل کرنا۔ اور یہ جو ہے وہ دعوت اسلامی کا جو ہے نا یہ بہت پرانا ادارہ ہے، اور اس میں بس یہی ہے کہ نو پروفٹ نو لاس، کہ بس خواہش یہی ہے کہ بس کے ذریعے جتنا ہو سکے لوگوں تک جو ہے کتابیں پہنچیں اور علم دین کی اشاعت ہو اور لوگوں تک بآسانی علم پہنچے۔ اور واقعی کہ علم کی بہت بڑی اہمیت ہے اور علم ہے۔ تو کچھ جو ہے وہ میں قلم کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ قلم کیا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے نا، الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ تو اس آیت مبارکہ کے تحت خزائن العرفان میں ہے کہ اس سے کتابت کی فضیلت ثابت ہوئی، اور در حقیقت کتابت میں بڑے منافع ہیں، یعنی بڑے فوائد ہیں، اور کتابت ہی سے علوم ضبط میں آتے ہیں، یعنی کتابت ہی سے علوم جو ہے نا ضبط میں آتے ہیں، یعنی کیا کہتے ہیں، ضبط میں آ جاتے ہیں، تحریر میں آ کے جو ہے نا وہ کتاب میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہے نا قید العلم بالکتابہ، کہ علم کو قید کر لو کتابت کے ذریعے۔ گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں اور ان کے احوال اور ان کے کلام محفوظ رہتے ہیں قلم کے ذریعے۔ کتابت نہ ہوتی تو دین و دنیا کے کام قائم نہ رہ سکتے۔ یہ جو میں تفسیر عرض کی، یہ خزائن العرفان میں، جو کہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے کی ہے۔ اور تفسیر نور العرفان میں کیا ہے؟ قلم کے معنی تراشنا، کاٹنا، تقلیم الاظفار، ناخن تراشنا۔ چونکہ قلم بھی ہر طرف سے تراشا جاتا ہے، ایک قول کے مطابق اس لیے قلم ہے کہ یہاں قلم سے مراد یا تو عام قلم ہے جن سے علم لکھا جاتا ہے، چونکہ قلم علم کی قید ہے، اس سے دل کی بات، اگلے پچھلے حالات معلوم ہوتے ہیں۔ اس سے یعنی قلم سے دین و دنیا کے کام وابستہ ہیں، اسی لیے اس کا ذکر فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ علم و قلم اللہ تبارک و تعالی کی بڑی نعمت ہے۔ کتابت اس کا خاص کرم ہے۔ قلم اشرف شے ہے، خصوصاً علماء کا قلم، کہ جس سے دینی خدمات کی جائیں، اور یہ قلم اور ان کا برادہ نجس جگہ پر پھینکنا منع ہے، یہ مفتی صاحب فرماتے ہیں۔
اور خیال رہے کہ پہلے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پتوں پر لکھا، پھر ادریس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹھیکروں پر لکھا، پھر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کاغذ پر لکھا۔ تو یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کاغذ کے موجد ہیں، یعنی کاغذ کی ابتدا جو ہے نا وہاں سے ہوئی۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ یا قلم سے مراد وہ قلم ہے کہ جس نے لوح محفوظ پر عالم کے تمام واقعات لکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ زمانہ نبوی میں یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حیات ظاہری سے متصف تھے تو اس وقت وہ سارا قرآن لکھا نہیں گیا تھا اور نہ ہی کتابی شکل میں جمع ہوا تھا، اور یہ جو کلام پاک جمع کیا گیا یہ تو خلافت عثمانیہ میں اسے جمع کیا گیا، اور زمانہ نبوی میں قلم سے زیادہ حافظے پر اعتماد تھا، یعنی قلم کے مقابلے میں جو ہے حافظے کو زیادہ ترجیح دی جاتی تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بہترین حافظہ عطا فرمایا تھا۔ ان کے حافظے کیسے تھے کہ دیکھیں کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے بال جو ہے وہ سرخ رنگ کے تھے، تو اتنے بال کا یہ کلر تھا، یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہے وہ ایک تو یہ کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا نوٹ کرتے تھے اور بھی ان کا حافظہ تھا کہ اس کو یاد رکھ لیتے تھے، یہ واقعی انہی کا حافظہ تھا۔ اور کیوں نہ ہو کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اٹھائی تو ظاہر ان کو برکات تو ملے گی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو زبردست حافظہ عطا فرمایا تھا۔ بہرحال بعد میں ضرورت پیش آنے پر قرآن پاک بھی سینوں اور کاغذ کے پرچوں وغیرہ سے جمع کیا گیا، یعنی بعد میں اس کو جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو جو ہے وہ بالکل یکجا کیا گیا، اور جو آج تک ہمیں پہنچا ہم تک۔ اور احادیث بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت سی لکھی ہوئی تھیں، جنہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کے پر تلے میں رکھتے تھے اور لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ ایک عربی کا مقولہ ہے کہ اگر قلم نہ ہوتا تو کثیر علم ضائع ہو جاتا۔ خیر، جنگ بدر کے موقع پر یعنی یہاں یہ دیکھیں کہ اسلام میں جو وہ تعلیم کی کتنی اہمیت ہے اور علم کی کتنی اہمیت ہے، کہ جنگ بدر کے موقع پر مکہ مکرمہ کے جو جنگی قیدی بنے ان میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کی آزادی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فدیہ مقرر فرما دیا تھا کہ ان میں سے ہر ایک مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ تو عاشقان رسول دیکھیں کہ اسلام میں تعلیم کی کتنی اہمیت ہے، علم کی کتنی اہمیت ہے، اور واقعی کہ علم ہے کہ اس کے بغیر جو نا وہ بندہ ادھورا ہے۔ یہاں تک کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان فرما دیا تھا کہ ہمارے بازار میں صرف وہی آئیں جو دین میں فقیہ ہوں، یعنی غیر عالم بازار میں نہ آئیں، بازار میں صرف وہی ہے جو عالم ہو۔ کچھ مدنی پھول عرض کرتا ہوں اور پھر جو وہ اجازت چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان قل رب زدنی علما، اس سے جو وہ علم کی فضیلت واضح طور پر ثابت ہوتی ہے، اس سے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کی زیادتی طلب کرنے کا حکم نہیں فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے علم کی زیادتی عبادت کی زیادتی سے زیادہ محبوب ہے۔
آدمی کو اگر دین کا کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ اس مسئلے کے بارے میں کسی عالم سے پوچھے یہاں تک کہ وہ اسے بتا دے. علم کا ایک باب جسے سکھایا جائے اس پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے ہمارے نزدیک 100 رکعت نماز نفل سے پسندیدہ ہے. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا گیا اگر آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ولی علماء نہیں تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ولی نہیں ہے. یعنی دیکھیں کہ جو ولی ہے وہ عالم ہے. یعنی ہر عالم ولی نہیں مگر ہر ولی عالم ضرور ہے. یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کا دوست ہے ولی دوست تو جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہے جو ولی ہے وہ عالم ضروری ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ عالم کو دوست رکھنا پسند فرماتا ہے. تو علم کی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بہت اہمیت ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے گمان میں اس سے زیادہ افضل کوئی عبادت نہیں کہ علم کی اشاعت کروں. اور عالم وہ ہے کہ جس کے دل میں علم موجود ہے اور جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ اسے استعمال کرتا ہے. اور علم کا اصل مقام یہ بھی دل اور دماغ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مسئلہ جب وہ کتابوں کے بغیر آتا ہی نہ ہو ورنہ ایسی صورت میں تو غور کر لینا چاہیے کہ عالم میں ہوں یا کتاب. تو میٹھے اسلامی بھائیوں جیسا کہ ابھی آپ نے علم کے حوالے سے سنا تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ علم کے حصول میں کوشاں ہو جائیں, علم کے حصول کی جستجو کریں. بس کسی طریقے سے ہمیں علم آنا چاہیے. تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا یہ ادارہ مکتبۃ المدینہ اس نے الحمدللہ عز و جل بے شمار کتابیں شائع کی ہیں, بے شمار اس نے کتابیں شائع کی ہیں. اور الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کی تو کوشش ہوتی ہے کہ مشکل الفاظ بھی لکھتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے ہلال میں اس کا ترجمہ بھی لکھتے ہیں. اور وہ فرماتے ہیں اس کی حکمت یہ بیان فرماتے ہیں کہ تاکہ جو قاری ہے یعنی جو مطالعہ کرنے والا جو پڑھنے والا ہے وہ جب امیر اہل سنت کی اگر کوئی تحریر پڑھتا ہے تو مشکل الفاظ ایک تو اس کی نظر سے گزرا, دوسرا یہ کہ اس مشکل الفاظ کا معنی بھی اسے پتہ چل گیا ہلالین میں. اب کیا ہے کہ اگر وہ کسی بڑی کتاب کو اٹھاتا ہے, اگر کوئی بڑی کتاب کا مطالعہ کرتا ہے جیسے فتاوی رضویہ شریف, تو اب کیا ہے کہ وہ الفاظ وہ تو اس نے وہاں دیکھ لیا تھا, وہ کلمہ اس نے وہاں دیکھ لیا تھا اور ہلالین میں اس کا معنی بھی اسے مل گیا. تو یوں جو ہے وہ بڑی کتاب کا مطالعہ آسان ہو جاتا ہے. تو میٹھے اسلامی بھائیوں جتنا ہو سکے مطالعہ کرتے رہنا چاہیے اور علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. کہ پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ کس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے. چند کتابیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ ان کا مطالعہ انشاءاللہ عز و جل مفید رہے گا. صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جیسے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, چونکہ یہ بعض اوقات بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ایسے جملے کہہ دیتا ہے کہ جس سے اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. تو اس بارے میں جاننا ضروری ہے. تو کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, اس طرح بہار شریعت کے ابتدائی 4 حصے, بہار شریعت کا 16واں حصہ, تمہید الایمان شریف, تو ان کا مطالعہ جو وہ ضروری ہے کہ یہ لازمی پڑھنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں باعمل عالم دین بنائے, اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے, اللہ تعالی ہمیں علم آخرت عطا فرمائے. ہم نے جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ عرض کر دوں کہ ابھی جو ہے وہ رمضان شریف کی آمد ہے, تو فیضان رمضان اس کتاب کا مطالعہ کر لینا چاہیے کہ اس میں جو ہے وہ روزوں کے احکام بھی ہیں, رمضان کے فضائل بھی ہیں, تاکہ ابھی سے اگر مطالعہ ہوگا تو اس میں یہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ انتظار رہے گا رمضان شریف کا. تو یہ ہے فیضان رمضان جو کہ فہرست سمیت جو ہے وہ تقریباً 700 صفحات پر ہے.
تو اس کا انشاءاللہ مطالعہ مفید رہے گا. اس میں شب قدر کے علامات، شب قدر کے فضائل، یہ تقریباً اس میں چیزیں ہیں الحمدللہ. اور دوسرے کہ شعبان المعظم کا مہینہ جاری و ساری ہے، تو اس ماہ مبارک میں جو ہے وہ آقا کا مہینہ، یہ رسالہ اب تک اگر کسی نے نہیں پڑھا تو یہ بھی پڑھ لیجیے. آقا کا مہینہ، یہ آقا کا مہینہ، اس میں جو کہ 15 نصف شعبان جو ہے وہ اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں. تو اس میں کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، کیا کیا بزرگان دین کے معمولات ہیں، وہ سب آپ کو اس میں انشاءاللہ ضامن جو ہے نا وہ ماہ نامہ فیضان مدینہ بھی جاری کیا ہے. تو یہ شمارہ ہے، 30 شمارہ ہے یہ. تو اس کا بھی جو ہے وہ مطالعہ کرتے رہنا چاہیے. اس میں جو ہے وہ مکتوبات امیر اہل سنت، اسلام نے بیٹی کو کیا دیا، مدنی کلینک و روحانی علاج، کوا اور ہد یہ کیا ہے، یہ تجارت شروع کرنے کے مدنی پھول، لو لگنے پر ابتدائی طبی امداد. تو یہ جب آپ کھولیں گے تب انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا کیا ہے. صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ. صلو علی الحبیب.